پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہے اس کا نام تھا قراءۃ علی الشیخ۔ اس کے ذریعے سے روایت منتقل کی گئی ہے۔ تیسرا طریقہ اجازہ، یعنی طالب علم کو شیخ اجازہ دیتا ہے۔ جب طالب علم شیخ سے، استاد سے حدیث نقل کرنے کی اجازت مانگتا ہے، اس بنیاد پر جائز ہے کہ یوں کہے کہ اخبرت فلانا مسموعتی، طالب علم کہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے استاد کی طرف سے کہ فلاں میری مسموعات ہیں، یا اجزت لہ روایت مسموعتی، یا میں اجازت دیتا ہوں استاد کے عنوان سے شاگرد کو کہ میری روایت کو نقل کریں، یا میری فلاں کتاب کی میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سے روایت نقل کر سکتا ہے۔ بس اس بنیاد پر اجازے کی 4 مہم قسمیں بنتی ہیں کہ معین شخص، معین طالب علم کو اجازت دے یہ کہہ کر کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کتاب کافی کی روایت نقل کرنے کی، یہ پہلا اجازہ ہوگا۔ دوسرا اجازہ یہ کہ میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اس میں معین چیز نہیں کریں کہ اجزت کا مسموعتی، جو بھی میں نے سنا ہے ان سب کی اجازت دیتا ہوں، کافی کو خالی معین نہیں کرتا، جو بھی سنا ہوا سب کی اجازت دیتا ہوں۔ تیسرا ہے کہ یہ کہ کسی شخص کو بھی معین نہیں کیا جا رہا، اجزت روایت ھذا الحدیث لأہل زمانی، میرے زمانے کے جو اہل لوگ ہیں ان سب کو میں اس روایت کو نقل کرنے کی اجازت دیتا ہوں، نہ تو زمانے کے اندر کوئی طالب علم مشخص کیا گیا ہے، نہ کوئی نام لیا گیا ہے۔ چوتھا اجازہ غیر معین کے لیے، کہ اجزت کل احد مسموعاتی،
کل احد بمعین، کل احد بمعین نہیں ہے، مسموعات بھی معین نہیں ہے کون سی کتاب نقل کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری قسمیں اور اجازے کی ہیں، لیکن یہ 4 مہم قسمیں تھیں۔ آقائے محقق قومی فرماتے ہیں کہ اجازے کے 2 مہم فائدے ہیں، اجازہ دینے کے 2 مہم فائدے ہیں۔ ایک دن آقائے نقن صاحب اور آقائے مرعشی نجفی دونوں استاد کے درس خارج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دن استاد نے ایک روایت کا حوالہ دیا اور کہا یہ روایت اس وقت اس روایت کا جو آخری راوی ہے جس تک یہ روایت پہنچی ہے وہ ابھی اس وقت شیراز میں ہے، تو اس کو اجازت ملی اس روایت کو نقل کرنے۔ استاد نے ضمنی طور پر یہ بات کہی تھی درس خارج میں، تو آقائے مرعشی نجفی نے ایک دن آقائے نقن صاحب سے کہا کہ چلو چھٹی کے دن، جمعے کے دن ہم دونوں چلتے ہیں اور ان سے نقل روایت کی اجازت لے کر آتے ہیں۔ دوسرے دن جو ہے آقائے مرعشی نجفی نے نقن صاحب سے کہا کہ چلتے ہیں جمعے کے دن اور ہم اجازت لے کر آتے ہیں۔ تو آقا نقن صاحب نے کہا میں تو جا کر آ بھی گیا، اجازت لے بھی لی میں نے۔ آقا مرعشی نجفی نے کہا پھر آپ مجھے اجازت دے دیں تو مجھے بھی نقل کرنے کی اجازت ہو جائے، تو آپ کے حوالے سے جو ہے میں نقل کروں گا۔ نہیں، تو یہ نقل اجازہ میں 2 فائدے کہ روایت کا تسلسل آخر تک امام معصوم تک تیمناً و تبرکاً باقی رہتا ہے، پوری سند اول سے لے کر آخر تک پوری واضح ہوتی ہے، اس میں ایک سند کا ٹکڑا بھی نہیں کٹتا ہے، یعنی آج تک کی سند اس کی باقی رہتی ہے۔ اجازت دینے کا ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ معین و خاص طریق پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریق سے یہ روایت آئی ہے۔ اس میں مبہم نہیں ہے کہ جو یہ روایت مثلا کلینی کی روایت نقل کرنے کی اور کافی کی روایت نقل کرنے کی اجازت دی، تو ہم تو کافی کی اجازت تک تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے بعد کون کون افراد سے روایت کے نقل کرنے والے یہ نہیں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے وہ طریق پورا پتہ چلتا رہتا ہے کہ اگرچہ کہ کافی میں یہ بات نہیں چلے گی کیونکہ کافی تواتر سے آ چکی اپنے مؤلف کی طرف نسبت رکھتی ہے، اس لیے معین ہے وہ، لیکن باقی اور روایتیں کتابوں کی روایتیں جتنی ہوتی ہے جیسے فقہ رضوی کی روایت ہے وہ تواتر سے ثابت نہیں ہے، اس لیے جو ہے یا آج سے لے کر جو ہے فقہ رضوی تک اور فقہ رضوی تک سے لے کر امام صادق علیہ السلام تک وہ روایت ثابت ہونا چاہیے، تب جا کے روایت کی سند مکمل ہوا کرتی ہے۔ تو 2 اہم فائدے ہیں اجازت دینے کے، ایک تو آج سے لے کر امام تک روایت کی سند پوری تسلسل کے ساتھ مل جایا کرتی ہے، دوسرا یہ کہ طریق مشخص پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریق سے یہ روایت آئی ہے۔ دونوں باتیں جو ہے مکمل پتہ چل گئی اور اس کے نتیجے کے اندر فائدہ ہے اجازہ دینے کا کہ نقل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن آج کل مرسوم نہیں، اس لیے کہ کتب اربعہ چونکہ اتنی مشہور ہو گئی ہے، اتنی جو مسلم ہو گئی کہ ان کی اپنے مؤلفین کی نسبت مسلم ہے، اس لیے اب اجازے والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ سوال ہاں راویوں میں شمار ہوتے کہ راوی یہ بھی ہے نا، غیر مجاز راوی شمار نہیں ہے نا، وہ باقاعدہ راوی سے سنے گا تو روایت کرے گا نا، اس نے سنی نہیں ہے، وہ تو جو ہے واسطے سے سن رہے ہیں،
ڈائریکٹ جو راوی سے سننا چاہیے تب راوی کہلائے گا. ہاں استاد نے اگر سنی ہوئی ہے تو اجازت دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا ہے. چوتھا طریقہ قراءت کے اور اجازت کے بعد یہ ہے، اس کا نام ہے مناولہ. مناولہ یعنی کھانا، مالک بن جانا. استاد نے کتاب دی، کہا کہ یہ جو ہے میں آپ کو اس کتاب کی حدیثیں نقل کرنے کی اجازت بھی دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ کتاب بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اس میں سے جو حدیث چاہیں نقل کر سکتے ہیں. تو یہ مالک بنا دیا کتاب کا، تو وہ مناولہ کہلاتا ہے. مناولہ یعنی دے دینا، مالک بنا دینا، اس کو حدیثوں کا مالک بنا دینا، کتابوں کا مالک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مناولہ ہوتا ہے. کہتے مناولہ کبھی اجازت کے ساتھ ہے، کبھی بدون اجازت ہوا کرتا ہے. یعنی ایک استاد نے اپنے شاگرد کو کتاب دے دی اور ضمناً یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو اس کتاب سے روایت نقل کرنے کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ خالی کتاب دی، کہا یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے یا میری روایت سنی ہوئی کتاب ہے، آپ اس کو استعمال کریں. لیکن اس کی روایتیں نقل کرنے کی صریحاً اجازت نہیں دی، خالی کہا کہ یہ کتاب آپ کے حوالے، مثلا یہ میری کتاب ہے، مثلا یہ مناولہ ہو گیا، لیکن اجازت نہیں ہو گئی. نہیں. لیکن کبھی مناولہ کے ساتھ ساتھ استاد شاگرد سے صریحاً کہتا کہ اجزت لک روایتہ انی، اس کتاب کی روایت میرے حوالے سے نقل کر سکتے ہو آپ، میں آپ کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں اس کتاب کی روایت آپ میرے حوالے سے نقل کر سکتے ہو. کہتے ہیں وہ جو استاد نے اجازت دی ہے وہ روایت تو صحیح، لیکن اجازت نہیں دی، کتاب خالی جو ہے دی، کا یہ میری روایتوں کی کتابیں آپ رکھیں، آپ استعمال کریں. یعنی اس کا بھی ظہور یہ ہے کہ اگر استاد کے حوالے سے اس کتاب میں، چونکہ اس نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے آپ استعمال کریں، اس سے ہم نقل کرتے ہیں تو وہ روایت مانی جائے گی، چاہے اجازت نہ بھی ہو. قرائن بتاتے ہیں کہ گویا کہ اس کی طرف سے یہ اجازت ہے، چاہے اس نے صریح اجازت نہیں دی ہے، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ کتاب جو اس نے حوالے کر دی کا استعمال کرو اس کو، تو اس کا مطلب یہ کہ استاد کی طرف سے اجازت ہے. نہیں، یہ کہلاتا ہے مناولہ. بالاجازہ یا بدون اجازہ دونوں نقل روایت کی اجازت دیتا ہے. اسی طرح مکاتبہ کے بھی دو قسمیں. خط و کتابت میں روایت استاد شاگرد کے حوالے کرتا، یا ایک راوی دوسرے راوی کے حوالے کرتا، اور حوالے کرنے کے بعد کہتا کہ میں تمہیں یہ حدیث جو بھیج رہا ہوں اس کو میری طرف سے نقل کرنے کی اجازت بھی ہے. ایک دفعہ یہ کہ اجازت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو حدیث بھیج رہا ہوں، آپ چاہے تو استعمال کریں اس کو. اس کے بعد اعلام یعنی اطلاع دینا. شیخ طالب علم کو ایک حدیث کی یا کتاب کی جو اسے سنی ہے اس پر اطلاع دے. خالی اطلاع پر اکتفا کرے اور کہے کہ بھائی فلاں کتاب میں میری یہ حدیث موجود ہے، آپ جا کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ظاہر یہ کہ یہ بھی روایت استاد کی طرف سے نقل کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کو نازل منزل قراءت بر شیخ قرار دیا جائے گا، یا وہ چیز جو روایت میں
سابق میں گزر چکی ہے کہ جس میں روایت نقل کرنے کی اجازت بھی اس قسم سے شباہت رکھتی ہے، یعنی مناولہ سے شباہت رکھتی ہے جو قسم چارم تھی، مگر اس میں مناولہ نہیں ہے، بلکہ کہا کہ فلاں کتاب میں رجوع کرو، اس میں میری طرف سے آپ کو یہ اطلاع دی جاتی کہ اس کتاب میں یہ روایت ہے۔ تو ابھی تک ہم نے 6 قسمیں حدیث کے نقل کرنے کی پڑھی، لیکن اس کے علاوہ 2 اور قسمیں رہ گئی ہیں، وصیت کرنے والی اور کتاب میں پائی جانے والی، وجادت اور وصیت۔ یہ 2 طریق روایت کے نقل کرنے کے رہ گئے، انشاءاللہ آئندہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلی اللہ